ہم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہیں؟ رتبہ بڑا، مقام بڑا، مرتبہ بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، ویلیو زیادہ، لیکن ہمیں ماننے کی وجہ، اب توجہ رکھنا، امام صاحب رحمہ اللہ کا کام یہ تھا، وہ قرآن کریم کا مسئلہ اٹھاتے، حدیث نبویہ کا مسئلہ اٹھاتے، اپنے استاد صحابہ کرام سے پڑھے ہوئے تجربے کو لے کر اس مسئلے کا حل لکھ دیتے۔ جو حل ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا نہ ہوتا، امام صاحب نے صحابہ سے پڑھا تھا، وہ لکھ دیتے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وہی حل پیغمبر کے صحابہ نے کیوں نہیں لکھا تھا؟ سوال آئے گا، امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا مانتے ہو، وہی لکھا ہوا صحابہ کرام کا لے کر خود کو صدیقی کہہ دو، حضرت عمر کا لکھا ہوا لے کر خود کو فاروقی کہہ دو، حضرت عثمان کا لکھا ہوا لے کر عثمانی کہہ دو، حضرت علی کا لکھا ہوا لے کر حیدری کہہ دو، امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا لے کر حنفی کیوں کہتے ہو؟ آپ کے ذہن میں نہ آئے، ہم سے تو سوال ہو چکے ہیں نا، یہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، توجہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم اللہ کا حضور پاک پر اترا ہے، لیکن حضور نے لکھا نہیں ہے۔ قرآن 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، بلکہ 21ویں پارے کا پہلا صفحہ، وَلَا تَخُطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، رسول اللہ نہیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کی صفت ہے، حضور لکھتے نہیں تھے، لکھا صحابہ نے۔ کیوں؟ حضور پاک استاذ ہیں، صحابہ شاگرد ہیں، استاذ کے کام کو شاگردوں نے پورا کیا۔ پھر حضور پاک نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، علوم سمجھائے، صحابہ کرام نے یاد کیے، کچھ نے لکھ کے دیا، لیکن اکثر نے زبانی یاد کر کے پوری دنیا میں پھیلائے۔ مکمل حدیثیں لکھ کر صحابہ کرام نے نہیں دی، مجموعات لکھے ہوئے ہیں، کچھ کتب لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا زیادہ حصہ پڑھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، سمجھایا ہوا ہے، سنایا ہوا ہے، عمل کرا کر دکھایا ہوا ہے۔ اور 100 سال کا زمانہ ہے صحابہ کا، اکثر حصہ جنگوں اور جہاد کے سفروں میں گزرا ہے، وہ بتا پائے، لکھوا پائے، شاگردوں کی ٹیم تیار کی۔ ان ٹیم کے بہت سے بندے ہیں، 10 لاکھ تابعین ہیں جن نے صحابہ کرام سے پڑھا ہے، لیکن ان میں امام ابو حنیفہ وہ ہیں اس دھرتی پر جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو اور کسی نے نہیں دیا۔ ان شاگردوں میں وہ کام کیا ہے؟ امام سیوطی رحمہ اللہ کی بات پڑھ چکا ہوں، هو اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فہو ابو حنیفہ ثم تبعہ مالک فی ترتیب الموطا۔ کہا لوگو، امام مالک اس امت کے دوسرے بڑے امام بعد میں ہے، پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے صحابہ سے علوم پڑھے، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، صحابہ کے فتوے سمجھے، اور اس کو چیپٹر وائز لکھ کے امت کو حوالے کر دیا۔ یہ کام سب سے پہلے ترتیب بار امام صاحب نے کیا، اور کسی نے نہیں۔ کوئی آپ کو کہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم حنفی امام ابو حنیفہ کو صحابہ سے آگے کہہ رہے ہو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ امام ابو حنیفہ نے کر دیا، تم تو یہ کہہ رہے ہو۔ ہم کہیں گے نا جی، پھر تو کل کو یہ بھی کہے گا کہ تم صحابہ کو نبی سے بھی آگے کہہ رہے ہو کہ نبی نے تو قرآن لکھ کے نہیں دیا اور صحابہ نے لکھ دیا۔ تو ظاہری بات ہے جواب ہوگا، بھائی استاذ کے کام کو شاگرد پورا کیا کرتے ہیں، تو یہاں امام صاحب بھی شاگرد ہیں، اساتذہ کے کام کو انہوں نے پورا کیا۔ امام صاحب جو مسئلے لکھتے، جو باتیں لکھتے، جو فتاویٰ لکھتے، جو حدیث لکھتے، تشریح لکھتے، اب کیسے لکھتے؟ جیسے میں نے کہا نا، اسپیکر ادھر مانا اور اسمبلی میں اور، تو امام صاحب حدیث کا مشکل لفظ لکھ کے نیچے اس کی تشریح لکھتے کہ اس موقع پہ کہا گیا، مسئلہ واضح ہو جاتا۔ جیسے آپ اٹھائیے مشکلہ شرح معانی الاثار، شرح مشکل الاثار، امام طحاوی، امام ابو جعفر طحاوی المتوفیٰ 321 ہجری، رحمہ اللہ نے کتنی تفصیل دی ہے ایک ایک مسئلے پر۔ آؤ، یہ کل جمعہ کی بات ہے، مجھ سے ایک شاگرد نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ سماع موتیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ سمجھ رہا تھا میں ادھر ادھر کا حوالہ دے کر امام صاحب کو سماع موتیٰ کا منکر ثابت کروں گا۔ میں نے کہا، اے بچو، امام ابو حنیفہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، اس نے سماع موتیٰ کو ثابت کیا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا شرح معانی الاثار، طحاوی،
اٹھائیے، المشی بن نعال بین القبور کا باب اٹھائیے۔ امام صاحب سے سوال ہوا کہ جوتے پہن کے قبرستان جائیں یا جوتے اتار کے؟ امام صاحب نے جو جواب دیا، قربان جائیں امام ابو حنیفہ کی فراست پہ، فرمایا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں، اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، سوالات شروع کرتے ہیں، حتی انہو لیسمع خفق نعالہم، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، ابھی مردہ جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا اس حدیث پاک میں ہے کہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، تو میرے پاک پیغمبر نے حدیث پاک میں مردے کا سماع بھی بتایا اور جوتیوں کا پہننا بھی جائز فرمایا۔ یہ عقل و دانش امام ابو حنیفہ کی ہے، یہ میں نہیں، امام ابو حنیفہ کا ترجمان امام طحاوی شرح معانی الاثار میں حدیث لائے ہیں۔ میں نے کہا لیجیے، اگر نہ امام صاحب رحمہ اللہ، امام طحاوی یہ لکھ کر کہتے ہیں ھذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، یہ نظر طحاوی ہے۔ میرے دوستو، تو امام صاحب یوں حدیث سے مسئلے نکالتے۔ آؤ میں ایک دو مسئلے اور بھی بتاتا ہوں امام صاحب کیسے نکالتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی، وہ مسئلہ اٹھاتے شریعت کا، اس سے قرآن حدیث کے دلائل دیکھتے، پھر لکھ دیتے۔ امام صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا، مسئلہ یہ تھا کہ جب بندہ امام کے پیچھے ٹھہر کے نماز ادا کرے، مقتدی کو قرآن پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءہ، جب بندہ مقتدی ہوگا مسئلہ اور ہے، جب بندہ اکیلا نمازی ہوگا مسئلہ اور ہے۔ اگر مقتدی ہے تو امام قرآن پڑھے گا، حضور نے فرمایا مقتدی نہیں پڑھے گا، مقتدی کا پڑھنا امام کے پڑھنے سے ہو جائے گا۔ امام صاحب نے حدیث پاک پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے مقتدی اس کی اقتداء کرے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اب اگر امام تکبیر کہے مقتدی بھی تکبیر کہے، یہ کام وہ دونوں کریں گے۔ لیکن وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، سورۃ فاتحہ جب امام پڑھ لے پتہ چلا مقتدی نہیں پڑھے گا، وَإِذَا قَالَ جب اکیلا امام پڑھ لے فَقُولُوا آمین، تم نے صرف آمین کہنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ جب امام قرآن پڑھے فَأَنْصِتُوا مقتدی نے چپ کرنا ہے۔ امام صاحب نے یہ صحیح حدیثیں پیش کی، 10 15 20 آدمیوں کو اشکال و اعتراض ہوا، وہ امام صاحب کے پاس آئے، ہم آپ کا فتویٰ نہیں مانتے کیونکہ کل قیامت میں اللہ کا دربار لگے گا، مقتدی بھی حاضر ہوں گے، امام بھی حاضر ہوں گے، اللہ ایک ایک بندے کو اس سے حساب لیں گے۔ اگر امام حساب کا ہوا وہ تو سورۃ فاتحہ بھی حساب دے گا، سورت کا بھی دے گا، ہم لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے، ہماری نمازوں کا حساب کیسے ہوگا؟ اب امام صاحب نے جواب کیا دیا؟ امام صاحب نے کہا یار 15 بندے بول رہے ہو، میں 15 بندوں سے کیسے بات کروں؟ یہ کوئی سنجیدگی نہیں ہے، یہ کوئی ایتھکس نہیں ہے، یہ کوئی اصول اور آداب نہیں ہے۔ تو نے کہا پھر کیا کریں؟ ہمیں اعتراض ہے۔ کہا عقل مند بنو، اپنے میں سے کسی ایک مولوی کو میرے مقابلے میں بٹھاؤ، وہ دلائل میں تگڑا ہو، وہ بات کرے، وہ جیت گیا تم جیت گئے، وہ ہار گیا تم ہار گئے۔ تو انہوں نے کہا جی بات تو عقل والی کی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک بندے پر اتفاق کیا اور اس کو اپنا مناظر بنا کر سامنے بٹھا دیا۔ امام صاحب نے کہا مجھے پھر بھی شک ہے کہ یہ بولے گا تو تم بھی بولو گے، تمہاری گارنٹی کون دیتا ہے کہ تم نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے اسے بڑا بنایا ہے، یہ بولے گا۔ تو امام صاحب نے کہا جو تم دلیلیں پڑھ رہے تھے وہ، انہوں نے کہا یہ دلیل دے گا، ہماری طرف سے دلیلیں ہو جائیں گی، ہم نہیں بولیں گے۔ امام صاحب نے کہا پھر ہاتھ کھڑے کرو کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ انہوں نے کہا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا آپ جیت گئے۔ کہا جی تمہارا امام، تمہارا استاذ یہ دلیل دے گا، تمہاری دلیلیں ہو جائیں گی، تو ہمارا امام پڑھے گا مقتدیوں کی طرف سے بھی ہو جائے گا۔ یوں چٹکیوں میں مسئلہ حل، امام ابو حنیفہ کا کام۔ اگر مجھے کوئی کہے نا تو میں ان کو جواب وہ دیتا ہوں جو زیغام اسلام استاد ذیل مکرم حضرت علامہ علی شر حیدری شہید رحمہ اللہ دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو کہتا ہے نا کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے تو نماز ہوتی ہے ورنہ نہیں،
لگتا ہے کہ اس بندے کو حضور پاک کے امام الانبیاء ہونے پہ شک ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا امام تو وہ ہوتا ہے جس کے مقتدی ہو، اور یہ کہتا ہے کہ جو مقتدی فاتحہ نہ پڑھے وہ مقتدی ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے جو معراج کی رات نماز پڑھائی ہے تو وہ نماز میں قرآن تو حضور نے پڑھا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیارے محبوب قرآن اور سورۃ فاتحہ صرف تمہیں ملی ہے۔ پچھلے انبیاء تورات، زبور، انجیل، صحائف والے انہیں نہیں ملی، نہ فاتحہ نہ قرآن، صرف تمہیں ملی۔ تو پڑھا بھی صرف حضور نے، انبیاء مقتدی بغیر پڑھے ان کی نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی، اور تو ہمیں کہتا ہے تیری نماز کا اجر کہاں ملے گا؟ بھائی بہت اچھا جواب ہے، کل قیامت میں انبیاء کو حضور پاک کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا ثواب بطور نبی مقتدی ملے گا، اور ہم وہاں سے جا کے بطور امتی مقتدی لیں گے۔ وہ نبی مقتدی تھے، اب امتی مقتدی، نہ انہوں نے اپنے امام کے پیچھے پڑھی نہ ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ بھی طریقہ حق پر، ہم بھی طریقہ حق پر۔ تو میرے دوستو، امام صاحب اس طرح مسئلے بتاتے اور پھر لکھتے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے فتاوی سے لکھ لکھ کے امام ابو حنیفہ نے حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی تحقیق و شماریات کے مطابق 12,90,000 مسائل فقہ حنفی کے امام صاحب نے لکھوائے ہیں۔ 12,90,000، اور لکھنے والے کون ہیں؟ سنو، امام قاضی یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف، جو صحابہ کرام کے فتاوی کا حافظ، امام محمد ابن حسن شیبانی، جو صحابہ کرام کے ناسخ و منسوخ حدیث کے علوم کا حافظ، امام حسن ابن زیاد اللؤلؤی، جو صحابہ کرام کے قیاس کا ماہر، امام ظفر ابن حذیل، جو صحابہ کرام کے اجتہادات کا حافظ و ماہر، عبداللہ ابن مبارک، جو امیر المؤمنین فی الحدیث، فضیل ابن ایاز، جو عابد الحرمین، عافیہ بن یزید، جس کو قرآن و حدیث پر عبور، اور یحییٰ بن معین 10 لاکھ حدیث کا سندن متنن حافظ، اتنے بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی شاگردی میں بیٹھ کر یہ مسائل لکھے۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ کھولیے امام ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری کی فتح الباری شرح بخاری کا مقدمہ کھولیے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب میں حدیث پڑھنے لگا تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھا۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے۔